معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ہدایت قرآن کریم عطا فرمایا۔ آج معاشرتی زندگی پر ہم غور کریں، نظر دوڑائیں تو آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ اور قرن اول قرون اولیٰ کے جو معاشرہ تھا وہ کیسا تھا؟ قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ہدایت دی ہے اور ان کی کیا تصویر کشی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک یہ پہنچی ہے، ارشاد خداوندی ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ کچھ ایسے نوجوان تھے جو ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنے ایمان کا اعلان کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہدایت کے اندر اور اضافہ کر دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، پختہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلا جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ہے شبابک قبل حریمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کو یوں بیان کیا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ انسان کی جو تخلیق ہے، پیدائش ہے، ان کا کیسے مراحل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے سب سے پہلے کمزوری کے عالم میں پیدا کیا۔ دنیا میں بہت سارے مخلوقات ہیں، جب اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ چند لمحوں اور چند دنوں میں چلنے پھرنے لگتا ہے، لیکن انسان بیٹھ نہیں سکتا، بلکہ اس کو کئی مہینے بیٹھنے میں لگ جاتے ہیں، چلنے کے لیے سال گزر جاتے ہیں، تب اس کو چلنا آتا ہے۔ تو کس قدر کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ پھر اس کمزوری کے بعد اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دی ہے جس سے وہ بہت ساری چیزیں انجام دے سکتا ہے۔ یہ انسان کے بس کا نہیں ہے کہ کوئی چاہے نہیں میں بچہ رہوں تو اپنی حالت پہ باقی رہ جائے، میں جوانی کی عمر کو نہیں پہنچنا چاہتا، کوئی جوان ہو جائے اور چاہے میں اسی پہ باقی رہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جوانی کی عمر کے بعد پھر کمزوری کی طرف لے آیا، وشیبہ، اور بڑھاپے کو پہنچا دیا۔ انسان کے قوا کے اندر وہ جسم میں وہ طاقت و قوت نہیں رہتی جو جوانی کے اندر ہے ہمیشہ، بلکہ بڑھاپے میں وہ کمزور پڑ جاتی ہے، ہر چیز کمزور ہونے لگتی ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جسم کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل آخری درجے میں بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہے، اس میں آدمی مجبور ہے، اپنی طرف سے چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان 3 مرحلوں میں جو سب سے اہم مرحلہ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دے سکتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، وہ جوانی کا عالم ہے۔ اس کی بڑی قدر ہے
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حریمک، کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپا آنے کے بعد بہت آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا۔ حضرت اسامہ ابن زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوج کی کمان دی، ان کو کماندار بنایا، اس وقت آپ جوانی کے عالم میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید، علی بن ابی طالب اور دیگر جو مشہور صحابہ کرام، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو بہت سارے ملکوں کو فتح کیا ہے، فاتح بنے ہیں، قلعوں کو فتح کیا ہے، وہ اسی مرحلے کی عمر کی اسی مراحل کے اندر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بڑھاپے کے بعد کتنی بھی کوشش کریں گے جوانی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے، کیونکہ بیماری کب آ جاتی ہے، کس حالت میں آئے گی، کچھ بھی نہیں بول سکتے، اور کس کیفیت کی ہوں گی، کس طرح کی بیماری ہوگی۔ ابھی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے وہ بستر پہ پڑ جائے یا چند دنوں میں صحت یاب ہو جائے۔ تو یہ جو چیزیں ناگہانی مصیبتیں ہوتی ہیں، کس کا فیوچر کیسا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، مستقبل کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو تندرستی کی زندگی ہے، صحت و عافیت کی ہے، اس کو غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے، ان کو یوں ہی ضائع نہ کرے، بے فضول چیزوں کے اندر برباد نہ کرے، بلکہ ایک ایک لمحے کی قیمت وصول کرے۔ قیمت غم حیات کی تو دام دام لے، قیمت غم حیات کی تو دام دام لے، برسات ہو کہ خزاں ہو تو سب سے کام لے۔ یہ جو صحت تندرستی ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، جس سے ہم غافل ہیں۔ تو لہٰذا اپنی صحت کو غنیمت سمجھیں۔ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنے مالداری کے عالم کو فقر سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو غلام تھے وہ بادشاہ بن گئے، جو کل تک بادشاہ تھے وہ اپنی جان بچانا ان کے لیے مشکل ہو گیا، روپوش ہو گئے، مارے مارے پھرے، اور تخت و تاج ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت سارے ایسے بادشاہوں کے واقعات ہیں۔ تو لہٰذا جو اللہ نے ہمیں مالداری کی دولت سے نوازا ہے، جس کو غنیمت سمجھے، اس کا صحیح استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جو دولتوں سے نوازا تھا، انہیں دنیاوی نعمتوں کے اندر رکھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، مخلوقات پہ حکومت عطا فرمائی تھی۔ اتنی زیادہ دولت، ثروت، حکومت و بادشاہت دنیا میں اور کسی کو نہیں ملی، تو انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں رکھا ہے تو ان بزرگوں کے واقعات کو پڑھے اور اپنی زندگی کو اس کو روش پہ قائم رکھے، نہ کہ ہم حامان، قارون، شداد اور نمرود کے نقش قدم پہ چل پڑے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی دولتوں سے بہت مالا مال کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اللہ کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ اس لیے یہ چیزیں انسان کی اپنی بس کی نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ جب چاہے چھین لے، یہاں تک کہ اپنے جان کے بھی مالک نہیں ہے، یہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ تو جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس کو مرضی کے مطابق خرچ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، لایانی اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ،
اور فرصت کے ایام کو مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس سے ایک چھٹی ہے، اور دوسرے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کام آ جاتے ہیں کہ بہت سارا آدمی چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو مشغولی کے ایام آنے سے پہلے پہلے جو فرصت کے ایام ہیں اس کو غنیمت سمجھے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو چیزیں ہیں جس سے آدمی بہت زیادہ غفلت میں ہے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس سے لوگ غفلت میں ہیں، الصحۃ والفراغ، کہ تندرستی اور خالی وقت آدمی یوں ہی ضائع کر دیتا ہے۔ خالی وقت ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس سے کچھ حاصل نہیں کیا، وہ خالی وقت گزر گیا۔ تو یہ بہت غفلت میں ہے لوگ، اس کو غنیمت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کرو، ان کا نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، کہ اگر نماز ترک کر دے، چھوڑ دیتے ہیں، اگر 10 سال کے ہو گئے تو ان کی پٹائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے کبھی کسی بچے کو، بوڑھے کو، عورت پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی نہیں پٹائی کی سوائے جنگ کے میدان میں، اور آپ نے سختی سے منع کیا بچوں کو مارنے سے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو اس کو مارو نماز کے چھوڑنے پہ۔ آج اپنے بچوں کو مارتے ہیں ایسے کام پہ جو دنیاوی نقصان کر گزرے، لیکن اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی تربیت کرے۔ اسی وجہ سے جب بچپن سے اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو جوانی کی عمر میں آ کر بھی اسی طرح لاپرواہی، غفلت کے شکار رہتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو جوانی کی عمر میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ بچپن سے ان کو تربیت نہیں دی گئی، ان کو سکھایا نہیں جا رہا، ان کو تعلیم، ان کو اہمیت یہ نہیں بتائی گئی کہ دنیاوی نقصان سے زیادہ نقصان اس نماز کے چھوڑنے سے۔ دنیاوی نقصان پر تم اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، تعذیب کرتے ہیں، لیکن اس نقصان کے اوپر نہیں کرتے، تو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی بچے میں، تو جوانی کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کو چلا جاتا ہے، لیکن احساس نہیں ہوتا۔ اپنی ڈیوٹی کا، اپنے جاب کا، اپنی بزنس کا جتنی قدر ہے، وقت کی پابندی کا، اس طرح اس کی قدر ہماری نگاہوں میں نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ خود پہلے اس سے بچنا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، اس کو بھی دور بھگانا، اس سے دور رکھنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اس کی تعذیب کرے، اس کو سمجھائے، بتائے، جس طرح تعذیب کر سکتے ہیں اس طرح کرے۔ اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، جب یہ 10 سال کے 7 سال کی عمر کو ہو جائے، بڑے ہو جائے، 10 سال کے پہنچ جائے، تو ان کے بستر الگ کر دو، الگ الگ سوئے، ایک بستر میں نہ سوئے۔ 2 بچے ہیں تو دونوں کے بستر الگ ہونا چاہیے، چاہے بچیاں ہی کیوں نہ ہوں یا بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ لڑکے ہیں 2 تو ان کے بھی بستر الگ الگ ہونے چاہیے، لڑکیاں ہیں تو ان کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے حکم دیا گیا فرمان ہے۔ یہ ان باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج اگر ہم نظر دوڑائیں تو اپنے ملک اور مغربی حالات پہ کہ کس طرح بے راہ روی کے شکار ہیں وہاں کے نوجوان، بغیر رشتہ ازدواج میں آئے ہوئے
ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سروے کے مطابق تقریباً 58% ایسے نوجوان ہیں جو بغیر رشتے ازدواج کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان اسی اثر کو قبول کیے جا رہا ہے۔ وقت پہ شادی کا نہ ہونا یہ بھی معاشرے کے اندر برائی کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ معاشرتی خرابیوں میں اس کا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے۔ تو جوانی کی عمر کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن اس دن بھی اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو۔ وہ لوگ عرش کے سائے میں اس دن ہوں گے جس نے صرف محبت اور نفرت کسی سے اللہ کے لیے کی ہو، ان سے کوئی اور دوسرا مقصد نہ ہو، آپس میں تعلقات ہے تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے اس سے چاہتے ہیں، اور اللہ نے جن سے محبت کرنے سے منع کر دیا اس سے نہیں کرتے۔ تو یہ حدود ہے۔ تو لہٰذا یہ نوجوانوں کے جو واقعات اللہ نے قرآن کریم میں احادیث نبیہ میں بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کون ایسے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ایمان لا کر اس پہ ثابت قدم رہے، تو ہم نے ان کے پیروں کو جما دیا۔ تو اس لیے کہ آج کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے اس کے خاص طور سے ضرورت ہے کہ ہر قوم کی ترقی کے اندر نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ باعمل ہوں گے، اپنا وضع اور قطع، اپنا حلیہ اسلامی طریقے سے رکھیں گے تو اس کے اثرات پڑیں گے۔ ظاہر کا اثر باطن پہ مرتب ہوتا ہے، جو چیزیں ظاہر میں نظر آتی ہے اس کے کچھ اثرات پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکری چرانے والا ہوتا ہے وہ نرم مزاج کا ہوتا ہے، کیونکہ بکری کی مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور جو گھوڑا پالتا ہے اور گھوڑے کی سواری پر آتا ہے اس کے مزاج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بہت ساری حلال اور حرام جانوروں میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ایسے جانور جس کے اندر خباثت ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے کہ اس کے کھانے سے اس کے جسم پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو جیسی صحبت ہوں گی، جیسا ہمارا ظاہر ہوگا، جو چیزیں ہم جذب کر رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے اندرون پر پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کریں کہ ہماری جوانی بے داغ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔